بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ریئل اسٹیٹ اینڈ ٹیکنالوجی. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پیلرا پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی نئی سروسز کیا ہیں اور ان کی نئی خدمات کیا ہیں. انہوں نے کافی انہانسمنٹ کی ہے اپنے اسی ہی پروجیکٹ کے اندر. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس سے آپ کس طرح مفید ہو سکتے ہیں. اور دوسرا ہمارا مین پوائنٹ ہوگا دیہی مرکز مال، جو ایکچولی اراضی ریکارڈ سینٹر کی ہی ایکسٹینشنز ہیں اور اس سے آپ لوگ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک بہت اچھا آئی تھنک انیشیٹو ہے جو دیہی مرکز مال ہے، اور پیلرا نے اپنی سروسز انہانس کی ہیں کہ لوگوں کے ڈور سٹیپ تک آپ سروسز حاصل کر سکتے ہیں اپنے جسٹ ون بکنگ یا جسٹ آن کال. تو میرے خیال سے ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی بہت زیادہ اس چیز میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے لوگوں تک جو ریونیو ریکارڈ ہے اس کی فراہمی، اس کی پہنچ کتنی آسان کر دی اور کتنی جلدی کر دی ہے. تو میں چاہ رہا تھا اپنا نالج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں، آپ رش سے بچ سکیں، آپ لمبی قطاروں سے بچ سکیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا ریکارڈ آف رائٹس کس کس کے پاس اویلیبل ہے اور کس کس جگہ سے آپ کیا سروسز لے سکتے ہیں. سو لیٹس گو ٹو دا ٹاپک. اوکے جی، پہلے ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی کارکردگی میں بہتری جو ہے انہوں نے کیا ایسے اقدام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ ٹائٹل بنایا سلائڈ کا کہ ان کی جو اتھارٹی کی کارکردگی ہے اس میں کیا بہتری آئی ہے. تو پہلا پوائنٹ ان کا ہے جی کہ آن لائن فرد کا اجرا. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ آن لائن فرد بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور کئی عرصے پہلے میں نے آن لائن فرد کا جو باقاعدہ پورا ایک ویڈیو اور ایک ٹیٹوریل بنا کے اپلوڈ بھی کیا اپنے چینل پہ. آپ کائنڈلی اس جگہ کلک کر کے اس کا آپ طریقہ کار بھی سمجھ سکتے ہیں. پراپر گھر بیٹھے ہوئے آپ آن لائن فرد کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کی فیس آپ نے کیسے پے کرنی ہے، تھرو جیز کیش یا تھرو اے ٹی ایم، جو بھی آپ کو ایک موڈ صحیح سمپل اچھا لگتا ہے. میں نے تھرو جیز کیش سکھائی ہوئی ہے، تو آپ وہ لوگ لازمی چیک کر لیں. جی سیکنڈ ہے جی دیہی مرکز مال کی سطح پر 600 سیٹلائٹ سینٹرز پورے پنجاب میں اوپن کیے ہیں. دیہی مرکز مال کیا چیز ہے وہ نیکسٹ سلائڈ میں جیسے اس کا ٹاپک آتا ہے تو میں آپ کو مکمل تفصیل سے سمجھاؤں گا. بس صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہر تحصیل میں ایک اراضی ریکارڈ سینٹر تھا کہ پوری تحصیل کو اس جگہ جا کے اکٹھا ہونا پڑتا تھا، اب انہوں نے مزید صرف دیہی مرکز مال ہی 600 سیٹلائٹ سینٹرز بنا دی ہیں جہاں جا کے آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں. لیکن اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، ان کی ادھر کیا کیا خدمات یا سروسز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سلائڈ میں سمجھاتا ہوں. جی 20 موبائل اراضی ریکارڈ سینٹرز انہوں نے بنائے ہیں. موبائل اراضی ریکارڈ سینٹر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے 20 ایسی وین جو ہیں وہ پریپیئر کی ہیں جس میں ٹوٹل سسٹم اکوپمنٹ، ان کا جو آفس کا عملہ جو ہے، ان کا جو سروس سینٹر آفیشل یا ریونیو آفیسر جو بھی ان کا سرکاری عملہ ہے وہ اس وین میں بیٹھ کے آپ کے جو آپ کا موضع ہے، جو آپ کا گاؤں ہے، اس جگہ جا کے وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. اسے وہ کہتے ہیں موبائل اراضی ریکارڈ سینٹر، کہ گھر کی دہلیز تک آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں. وہاں آپ مکمل اپنی فرد بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا انتقال کا اندراج بھی کروا سکتے ہیں، اسٹے کا اندراج بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ سب سروسز جو آپ خود جا کر اراضی ریکارڈ سینٹر سے حاصل کرتے تھے، موبائل اراضی ریکارڈ سینٹر مطلب اس وین کے تھرو بھی آپ سروسز اپنے موضع میں یا اپنے گاؤں میں حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایک ان کا جو پوائنٹ ہے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. اس سے لوگوں کے گھر تک انہیں سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اسپیشلی جو ہماری لیڈیز ہیں یا بزرگ حضرات ہیں ان کے گھر تک جو ہے وہ سروس پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ موبائل اراضی ریکارڈ سینٹر سے سروس حاصل کرنے کے لیے تو بیسکلی تھوڑا سا ہی بتاتا چاہوں کہ میں پوری تحصیل میں اگر ایک وین ہے تو انہوں نے ڈفرینٹ ڈیز ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں کہ فلاں دن وہ اس قانون گوئی میں جائیں گے، فلاں دن کسی اور جو ہے کسی موضع میں یا چک میں یا گاؤں میں جائیں گے، اور اس جگہ وہ وین موجود ہوگی صبح 9 to 4 o'clock جو ان کی ٹائمنگ ہے. تو آپ اس دن ان سے شیڈیول لے لیں، اپنے مین اراضی ریکارڈ سینٹر سے جا کے شیڈیول لے لیں کہ جی ان کا موبائل اراضی ریکارڈ سینٹر جو آپ کا موبائل وین ہے اس کا شیڈیول کیا ہے، اس کے مطابق آپ اپنی سروس اس دن اس مخصوص قانون کو یا مخصوص گاؤں سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو شہر میں آنے کی ضرورت ہی نہ ہے. جی اس کے علاوہ مطلب 600 سیٹلائٹ دیہی مرکز مال ہو گئے ہیں جی، 20 موبائل اراضی ریکارڈ سینٹرز انہوں نے قائم کر دیے ہیں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے، اور 60 قانون گوئی اراضی ریکارڈ سینٹر بھی قائم کیے ہیں. جو دیہی مرکز مال ہے وہ بھی اسی قانون گوئی کے اندر ڈفرینٹ پلیسز پر ہے، ساتھ میں اسی تحصیل کی
ہر قانون گوئی کے اندر ایک مزید اراضی ریکارڈ سینٹر جو ہے وہ بھی قائم کیا، پراپر فنکشنل ہیں سب کے پاس جا کے آپ اپنی فرد کا اجرا کروا سکتے ہیں، اپنے انتقالات کا اجرا کروا سکتے ہیں، اسٹے آرڈر کی منسوخی کروا سکتے ہیں، کرک کروا سکتے ہیں، رقبہ، مطلب جو بھی آپ کو ایک ریونیو سے ریلیٹڈ خدمات ہوتی تھی تمام آپ کے ڈور سٹیپ آپ کے گاؤں کے اندر پرووائڈ کی گئی. اور اس کے علاوہ ان کی مزید ابھی ایک انیشیٹو چل رہا ہے، ابھی میرے خیال سے کمپلیٹ نہیں ہوا، جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی بھی پوری تفصیل، کہ 4 ممالک کے سفارت خانوں میں اوورسیز اراضی ریکارڈ سینٹر سے خدمات کی عنقریب فراہمی، کہ 4 ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جو وہ سلیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں ان کے سفارت خانوں میں وہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز بھائی ہیں وہ اپنی سروسز اراضی ریکارڈ سینٹر سے، مطلب لینڈ ریکارڈ سسٹم سے متعلق جو سروسز ہیں اپنے انہی کنٹریز میں حاصل کر سکتے ہیں. جی 6 پوائنٹ ہے اس کا کہ ڈویژن کی سطح پر 10 ای خدمت مراکز سے خدمات کی فراہمی. یہ جو ہمارے ڈویژن لائک بہاولپور، ڈی جی خان، ان میں ای خدمت سینٹر بھی بنائے گئے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، تو وہاں بھی اس کا ایک ڈیسک یا ایک کاؤنٹر بنایا گیا ہے اسپیشل، جو لینڈ ریکارڈ کو ڈیل کرتے ہیں صرف، جہاں سے آپ فرد کا اجرا بھی کروا سکتے ہیں اور اپنی باقی معلومات بھی لینڈ سے ریلیٹڈ حاصل کر سکتے ہیں. تو ڈویژن کی سطح پر 10 ای خدمت مرکز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. اور ایک سب سے اہم کام جب یہ کیا گیا ہے کہ جی پہلے آپ چلان لیتے تھے اور چلان جا کے بینکس میں جاتے تھے، وہاں جا کے فیس ڈپازٹ کرواتے تھے، اب جسٹ انہوں نے ای پیمنٹ کی ادائیگی کا بھی طریقہ کار متعارف انٹروڈیوس کروا دی ہے اپنے سسٹم کے ساتھ، کہ آپ نے جیسے ہی چلان آپ کو جنریٹ کر کے دیا جاتا ہے فوراً آپ اپنے موبائل کو اوپن کریں اور تھرو اے ٹی ایم کارڈ یا تھرو جیز کیش یا ایزی پیسہ لائک جو بھی سروسز آپ کے پاس ہیں سافٹ کیش کی فارم میں، اس سے آپ اپنی فیس اور واجبات جو بھی ہیں وہ اپنے پے کر سکتے ہیں ایٹ دا ٹائم ایٹ دا اسپاٹ. زرعی قرضہ جات کے حصول میں آسانی، جی اگر جیسے آپ نے اگر قرضہ لینا ہوتا تو پہلے سب سے پہلے پٹواری یا اراضی ریکارڈ سینٹر جاتے تھے قرضہ کی فرد حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب انہوں نے کچھ مخصوص سب بینکس نہیں ہیں، کچھ مخصوص بینکس کو بھی اپنا سسٹم پرووائڈ کر دیا ہے کہ سائل اسی جس بینک سے قرضہ لینا ہے اسی بینک سے اپنی قرضے کی فرد حاصل کرے اور ساتھ ہی انہیں ڈپازٹ اپنی وہ فرد جمع کروا دے بینک کو، تاکہ اس کا کیس منظوری کے لیے بھی چلا جائے. تو جو میرے علم میں ابھی تک وہ پنجاب بینک میں بھی ان کا کاؤنٹر ہے جہاں سے قرضے کی فرد حاصل کی جا سکتی ہے، اور ایچ پی ایل کے اندر بھی کاؤنٹر ہے جہاں سے قرضے کی فرد حاصل کی جا سکتی ہے. یہ 2 بینکس مجھے کنفرم ہے، مزید اس کے علاوہ بھی کوئی بینکس ہیں تو وہ آپ کوئی تھوڑا سا R&D کریں تو میں بھی دوسرے بینکس بھی ہوں جہاں سے آپ قرضے کی فرد حاصل کر سکتے ہیں اور اسی بینک میں اپنے قرضے کا جو کیس ہے وہ پٹ اپ کر دیں آپ. تو یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ ان کی کارکردگی میں جی کہ ان لاسٹ 1 to 2 ایئرز میں انہوں نے جو بھی اس سسٹم کو انہانس کیا ہے، اس سسٹم میں جتنا وہ اچھے اقدامات کر سکتے تھے انہوں نے اپنی فل کوشش کی ہے، اور یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہ پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں. آپ کو جانے کی کہیں زیادہ کھپنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس جگہ اویلیبل ہیں اس جگہ جا کر آپ اپنی سروسز حاصل کر سکتے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں جی دیہی مرکز مال کی طرف، کہ دیہی مرکز مال بورڈ آف ریونیو، پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی اور گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ایک ہمارے لیے تحفہ تیار کیا دیہی مرکز مال کی شیپ میں، وہ ایکچولی ہے کیا، اس سے سروسز حاصل کیا کر سکتے ہیں آپ، اور ان کی لمیٹیشن کیا ہے کہ وہ کس جگہ تک کی سروس آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. جی دیہی مرکز مال اور ان کی خدمات. دیہی مرکز مال سے آپ لوگ ہر قسم کی فرد حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ بے کی ہے، ہبہ کی ہے، ضمانت کی ہے، بجلی کنیکشن کی ہے، NEC کی ہے، وٹ ایور جو بھی فرد آپ کو چاہیے آپ اس طرح کی فرد کمپیوٹرائزڈ فرد دیہی مرکز مال سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ دیہی مرکز مال آپ کے علاقوں میں کس جگہ ہے، یہ آپ اراضی ریکارڈ سینٹر سے بھی جا کے انفارمیشن لے سکتے ہیں، لیکن مین آپ کو صحیح انفارمیشن جو ملے گی وہ ملے گی آفس قانون گو سے یا AC آفس سے. جو آپ کا کنسرن تحصیل کا AC آفس ہے یا آفس قانون گو ہے اس جگہ سے جا کے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ جی جو آپ کے علاقے میں یا آپ کے گاؤں کے آس پاس دیہی مرکز مال جو ہے وہ کس جگہ بنایا ہوا ہے، اس جگہ جا کے آپ سروس حاصل کر سکتے ہیں. اچھا یہ تو میں آپ کو بتا دیا کہ آپ ہر قسم کے فرد کا اجرا بھی کروا سکتے ہیں، وہاں پہ انتقالات کی منظوری بھی ہوگی، انتقال درج بھی ہوگا اس جگہ، اور اس جگہ جو فیس وغیرہ پے کرنے کا سسٹم ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ ای سہولت بھی موجود ہے کہ تھرو الیکٹرانک یا ای کامرس کے تھرو جتنی بھی آپ کی یہ سافٹ موبائل اپلیکیشنز ہیں لائک آپ کے بینک کی اپلیکیشن ہے یا جیز کیش ہے یا
سروسز ہیں ٹیلی نار کی، اس کے تھرو آپ اپنا جو چلان ہے وہ پے کر سکتے ہیں۔ اب اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اسی قانون گوئی کی حد تک آپ کو سروس پرووائڈ کریں گے، یہ نہیں ہے کہ پورے آل اوور دا تحصیل آپ کو سروس پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ لیٹ سپوز آپ کی قانون گوئی کا نیم ہے اے اور آپ کسی کام سے قانون گوئی بی میں ہے اور آپ کو دیہی مرکز مال پاس مل گیا، تو آپ نے کہا چلو ادھر سے میں اپنی سروس حاصل کر لوں، تو وہ قانون گوئی بی کی صرف آپ کو سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ قانون گوئی اے کے لیے آپ کو قانون گوئی اے میں جانا پڑے گا، اپنی اسی کنسرن قانون گوئی میں جانا پڑے گا جس جگہ آپ کا موضع یا رقبہ ہے۔ تو یہ اس کی لمیٹیشن ہے۔ اگر آپ کوئی شہر پھر رہے ہیں تو سروس جو اراضی ریکارڈ سینٹر ہے وہ پوری تحصیل کی سروس پرووائڈ کرتا ہے۔ جو اراضی ریکارڈ سینٹر ہے وہ تمام قانون گوئی کی تمام تحصیل کی سروس پرووائڈ کرتا ہے۔ دیہی مرکز مال جو ہے صرف اپنی کنسرن قانون گوئی کی حد تک آپ کو سروس پرووائڈ کرے گا، ان کے پاس اختیارات بھی یہی ہیں اور مزید اپلیکیشن اتھارٹی بھی ان کے پاس اتنی ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی موضوع کی سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اراضی ریکارڈ سینٹر تشریف لے جائیں، یا دیہی مرکز جو موبائل اراضی ریکارڈ سینٹرز ہیں ان پہ بھی تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ دیہی مرکز مال پر آپ کو صرف آپ کی کنسرن قانون گوئی اس کے مطابق ہی وہ سروس پرووائڈ کی جائے گی جو اس قانون گوئی میں دیہی مرکز مال بنا ہوگا۔ اراضی ریکارڈ سینٹرز جو ہیں ادھر فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو کہ بینک بھی اویلیبل ہوتا ہے ادھر اسی بلڈنگ کے اندر، پنجاب بینک جو ہے، تو جیسے ہی آپ نے چلان حاصل کرنے ہوتے ہیں پنجاب بینک میں پیسے بھی جلدی فوری جمع کروا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی شہر کے اندر پھر رہے ہیں تو آپ ٹی ایم اے کا جو چلان ہے وہ بھی آپ فوری شہر میں پے کر دیتے ہیں۔ دیہی مرکز مال میں بس صرف پرابلم یہ ہے کہ اس جگہ آپ کے پاس بینکس اویلیبل نہیں ہے، اگر وہ جو 3% کی فیس ہے میوٹیشنز کی وہ آپ آن لائن جمع کروا بھی دیں تب بھی آپ کو شہر آنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے ٹی ایم اے کی فیس جو ہے وہ ڈپازٹ کروانی ہے، ایف بی آر کی فیس ڈپازٹ کروانی ہے۔ تو بس دیہی مرکز مال کی یہ لمیٹیشن ہے، میں کہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اب مزید ان کی کیا خدمات ہیں، سب سے بڑی خدمات بتا دی کہ کمپیوٹرائزیشن کی جتنے بھی فردات ہیں یا انتقالات ہیں اس کنسرن قانون گوئی کے ادھر آپ جا کے اپنا بے فکر ہو کے یہ آپ اپنا کام جو ہے کروا سکتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کے کہ پہلے آپ کو پتا تھا کہ ایک اراضی ریکارڈ سینٹر تھا، سارے کا سارا جتنا بھی ہجوم تھا وہ ادھر جمع ہو جاتا تھا اور لوگوں کو کافی دقت ہوتی تھی، اس وجہ سے ویٹ کافی کرنا پڑتا تھا۔ تو ابھی ڈفرینٹ برانچز بنا دی ہیں اراضی ریکارڈ سینٹر کی دیہی مرکز مال کے نام سے، جس جگہ جا کے رش کافی اسکیٹرڈ ہو گیا ہے، آپ اپنی قانون گوئی میں جا کے اگر نارمل کام ہے تو ادھر سے سروس حاصل کریں، نہ لائنیں لگنی پڑتی، نہ اراضی ریکارڈ سینٹر پہ رش ہے اور نہ ہی دیہی مرکز مال پر ہے۔ تو بڑا یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ سا کام ہو گیا کہ جائیں اور اپنی سروس حاصل کریں۔ دوسرا اس کی یہ ہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے کمنٹس میں پوچھا تھا کہ فرد بدر کیا ہم دیہی مرکز مال سے بنوا سکتے ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہ اسے مکمل ٹاپک کوئی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جی بالکل، فرد بدر کی بھی سہولت دیہی مرکز مال میں میسر ہے، آپ جائیں اپنے فرد بدر کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر کوئی ہمارا نیو ویور ہے اور اسے نہیں پتا فرد بدر کا ریونیو کے اندر فرد بدر کس چیز کو کہتے ہیں، تو اس جگہ ویڈیو پہ میں لنک دے دیتا ہوں، پاپ اپ دے دیتا ہوں جسے آئی بٹن کہتے ہیں، اس پہ کلک کریں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فرد بدر کیا ہے اور اس سے آپ لوگ کیسے مستفید ہوتے ہیں، ریونیو ریکارڈ کی کریکشن کیسے کروائی جاتی ہے آپ اپنے جو ہے ریکارڈ کے مطابق۔ تو جی فرد بدر کی سہولت بھی ادھر میسر ہے، اگر آپ کے ریکارڈ میں کوئی غلطی ہے تو آپ ادھر ہی اپنے دیہی مرکز مال پہ جا کے جو کنسرن ان کے ریونیو آفیسر ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوں گے اور پٹواری بیٹھے ہوں گے، تو آپ پٹواری جو ہے ریونیو آفیسر سے بات کریں، وہ آپ کو انشاءاللہ فرد بدر ضرور بنا کے دیں گے۔ جی تیسرا ہمارا جی کہ دے حاضہ میں قابل ذکر واقعہ کی رپورٹ بذریعہ نمبردار یا چوکیدار مرکز مال میں فوری کی جائے گی اور پٹواری حلقہ جو ہے اسے روز نامچہ واقعاتی میں اپلوڈ کرے گا۔ فار ایگزامپل کہ ہمارے گاؤں کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، ڈیزاسٹر ہو گیا اللہ نہ کرے، یا کوئی ایسا پرابلم ہو گیا، تو ہمارا نمبردار جو ہے وہ فوری دیہی مرکز مال پر پہنچ کر اس کی رپورٹ کرے گا، اور جو پٹواری حلقہ ہے جو اس کنسرن پٹواری اس دیہی مرکز مال کا، وہ اس کے پاس اب ایک اپلیکیشن ہے روز نامچہ واقعاتی کی موبائل میں اپلیکیشن ہے جو اینڈرائڈ پہ، تو جس کے ذریعے وہ باقاعدہ فوری اپلوڈ کیا کرے گا، ٹائم ٹو ٹائم فوری جیسی آیا ریکارڈ ویسی اپلوڈ کر دیا کہ جی ادھر یہ جو ہے واقعہ رونما پیش ہوا ہے آج اس گاؤں کے اندر یا اس قانون گوئی میں یا اس پٹوار سرکل کے اندر، یہ سروس بھی ادھر ہی پرووائڈ کی جائے گی۔ اور چلان داخلہ برائے وصول سرکار کا اجرا بھی مرکز مال سے ہوگا، لائک واٹر ریٹ کے ہیں اور تاوان کے جیسے ٹیکسز ہیں، ہمارے جو ذمہ
ذمہ دار جتنے بھائی ہیں وہ سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ ڈفرینٹ ان کے اوپر ٹیکسز بھی ہیں اور ڈفرینٹ چلان وغیرہ جو وہ آ کے اسپیشل آتے تھے شہر میں بنوانے کے لیے، ان کا اجرا بھی اب دیہی مرکز مال سے عنقریب شروع ہو جائے گا۔ اس طرح کے چلان کا بھی جو اجرا ہے وہ اسی دیہی مرکز مال سے ہوگا، اپنے گاؤں سے ہی وہ واؤچر حاصل کر سکیں گے اور ادھر ہی پیمنٹ بھی کر سکیں گے، جو آپ کے توان ہے اور واٹر ریٹ وغیرہ جتنے بھی ٹیکسز وغیرہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے ذمہ دار یا لینڈ اونر سے۔ عوام الناس کی معلومات کے لیے ویلیویشن ٹیبل یا ڈی سی ریٹ ہر مرکز مال پر اویزہ ہوگا۔ فار ایگزامپل جب آپ دائی مرکز مال پہ جاتے ہیں تو ایک پراپر انہوں نے کوئی پینا فلیکس یا کوئی اس طرح کے اشتہار لگائے ہوں گے جس پہ آپ پتا ہوگا کہ جی آپ کی اس جو قانون گوئی ہے، اس قانون گوئی کے اندر فلاں موضع کے فلاں مربع کا فلاں قلعہ نمبر کا ڈی سی ریٹ کیا ہے۔ ڈی سی ریٹ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں، اگر آئی ہوپ کہ تمام جتنے بھی لینڈ اونرز وہ سمجھتے ہوں گے ڈی سی ریٹ کیا ہے یا ویلیویشن ٹیبل کیا ہے۔ ادروائز میں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ اس کا کنسرن تمام ذمہ دار سے کیوں ہے، کیوں سیلر اور پرچیزر کے ساتھ ڈی سی ریٹ کا کنسرن ہے۔ تھوڑی سی چلے آپ کو ایکسپلینیشن کر دوں میں کہ جب آپ کو انتقال یا کوئی ویلیویشن اپنی زمین کے لیے جب سرکاری طور پر اس کی ویلیویشن کی جاتی ہے وہ ڈی سی ریٹ کے تھرو کی جاتی ہے کہ لیٹس سپوز اگر آپ کا ایک قلعہ ہے اور آپ نے وہ فروخت کیا ہے اور اس کی مالیت ہے 5 لاکھ، جبکہ ویلیویشن ٹیبل میں اس کی مالیت ہے 7 لاکھ، تو جب آپ انتقال درج کروائیں گے تو آپ کو 7 لاکھ کم از کم 7 لاکھ اماؤنٹ لکھوانا ہوگی، 5 لاکھ آپ نہیں لکھوا سکتے۔ 7 لاکھ کے مطابق ہی آپ کی تمام فیسز جو ہیں، تمام ہر قسم کے چلان جو ہیں وہ بنیں گے۔ تو اسے مزید انشاءاللہ ڈیٹیل میں جو ہے اس ٹاپک کو ہم ایک کسی اور ویڈیو لیکچر میں کور کریں گے لازمی۔ تو یہ بھی جی آپ کو ادھر آپ دیکھیں گے کہ دیہی مرکز مال پر ویلیویشن ٹیبل کا پورا پرنٹ ہو یا کوئی پینا فلیکس لگی ہوگی جس پہ لکھا ہوگا کہ جی فلاں موضع کے اس مربع نمبر کے اس قلعے کا یہ ڈی سی ریٹ ہے۔ تو آپ لوگوں کو ادھر سے بھی کافی آسانی ہو جائے گی اپنی جو زمین ہے سرکاری طور پر اس کی کیا ویلیویشن چل رہی ہے آج کل۔ اچھا، ڈیجیٹل گرداوری کا ریکارڈ بھی دیہی مرکز مال پر دستیاب ہوگا۔ اب جیسے یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک بنتا ہے پورا کہ پہلے گرداوری جیسے پٹواری اپنے رجسٹرز پہ کرتے ہوتے تھے، اب اس کی بھی پنجاب گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک ایپلیکیشن لانچ کر دی ہے کہ اب یہ بھی تھرو سافٹ ویئر تھرو ایپلیکیشن جو ہے پٹواری کام کیا کرے گا کہ جی فلاں قلعے کے اوپر یا اتنے رقبے میں اس گاؤں کے اوپر گندم کتنی ہے، مطلب گرداوری آپ سمجھتے ہوں گے گرداوری کیا چیز ہوتی ہے جو لوگ لینڈ اونرز ہیں۔ تو اب یہ گرداوری بھی مینول نہیں رہی ہے، یہ بھی ڈیجیٹل کر دی گئی ہے اور تقریباً یہ مکمل ہو گیا پروجیکٹ یا ہونے والا آئی تھنک۔ تو یہ ڈیجیٹل گرداوری بھی آپ کو دیہی مرکز مال پہ ہی اویلیبل ہوگی، آپ کو اسپیشلی پٹواری کے پٹوار خانے پہ نہیں جانا پڑے گا اپنی گرداوری چیک کروانے کے لیے، بلکہ ایک باقاعدہ پراپر ڈیجیٹل فارمیٹ کے اندر موبائل ایپ کے اندر آپ کا تمام آپ اپنی ڈیجیٹل گرداوری جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، انہیں کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہماری یہ گرداوری ہے، اور دیہی مرکز مال پہ ہی آپ کے گھر کے بالکل آس پاس ہی جو دیہی مرکز مال بنا ہوا ہے اس جگہ جا کے اپنی جو ہے اپڈیٹ کروائیں اپنی گرداوری۔ اچھا جی، ایک اور پوائنٹ تھا جی ان کی جو خدمات ہیں اسی سے ریلیٹڈ کہ مقامی حکومت سے متعلقہ خدمات مثلا جنم پرچی وغیرہ بھی عنقریب دستیاب ہوں گی، مطلب یہ سروسز بھی دیہی مرکز مال میں پرووائڈ کی جائے گی۔ مجھے اس کا کوئی خاص علم نہیں ہے، جنم پرچی آئی تھنک برتھ سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، برتھ سرٹیفکیٹ جو ہم لوگ بنواتے ہیں شاید اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو مجھے یہ بھی ایک سامنے میرے پوائنٹ آیا تو میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں کہ آپ لوگ شاید سمجھتے ہوں اسے یا کسی سے پوچھ لیجیے گا کہ یا دیہی مرکز مال جا کے پوچھ لیجیے گا جی کہ یہ بھی کیا وہ سروس پرووائڈ کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ آپ بھی اپنے کوئی بیبی وغیرہ جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کا جا کے اندراج وغیرہ کروانا، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں سے انفارمیشن شیئر کر دی۔ جی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ اراضی ریکارڈ سینٹر کے بارے میں تفصیلی معلومات، ان کی سروسز کیا ہیں، ان کے سٹاف کے بارے میں معلومات، تو یہاں لکھے ہوئے آئی بٹن پہ کلک کیجیے، یا پھر کمنٹس ڈسکرپشن میں جا کے میں نے اراضی ریکارڈ سینٹر کی سروسز کے بارے میں جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کا بھی لنک پرووائڈ کر دیا ہے، اور ساتھ میں پیلرا کی ویب سائٹ جس سے آپ نے آن لائن اپائنٹمنٹ حاصل کرنی ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں میں نے پیسٹ کر دیا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔